ماریہ صاحبہ آپ نے سنی سمر صاحب کی گفتگو. الیکشنز ہو رہے ہیں, گڈ نیوز, سوشل میڈیا بیڈ نیوز. سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں سب کو تشویش میں ڈالا ہوا ہے. اگر ہم اس وقت بات کریں غزہ کے پاور سٹرکچرز کو, کیونکہ وہ جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے اس کو نئی جو عوام ہے, اس کے لیے بلکہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو لنگو جانتے ہیں انٹرنیٹ کی, یوتھ کوئک, یعنی کہ جو نوجوان نسل ہے اس نے آ کے سب کچھ ہلا دیا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک گلوبل فینومینا ہے. ابھی غزہ کی جنگ کا اگر آپ دیکھیں, ایک طرف اسرائیل نے ملٹی بلین ڈالر کیمپین پورے میڈیا ہاؤسز کے تھرو چلوائی, لیکن وہ چند سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے اس میں معتزز جو ہیں ایک فلسطینی صحافی, ان کی گلوبل فالوورشپ ہو گئی کیونکہ وہ صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر کے حقیقی بتایا کرتے تھے صورتحال. سو یہ ایک چیلنج تو ہے, اور اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک سچی نیوز اور ایک پروپیگنڈا, فیک نیوز, اس سب میں فرق ضرور ہونا چاہیے. اگر سوشل میڈیا کو ان ریگولیٹڈ چھوڑیں اور جو کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہے, مطلب میرے بارے میں بھی فیک خبریں میں نے اکثر دیکھی کہ جی چھوڑ کے چلے گئی, ملک چھوڑ کے چلی گئی, تو اس کو چھٹی پہ گئی تو درست کرانا پڑتا ہے. تو یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ ڈیفیمیشن لاز اسٹرکٹ ہونے چاہیے ہیں. اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلائے تو اس کو قانونی طور پہ جواب دہی ہونی چاہیے ہے, یہ بات درست ہے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان کا بھی شمار دنیا بھر کے باقی ممالک میں ہے جہاں پہ وہ ابھی فگر آؤٹ کر رہے ہیں ایک فائن بیلنس, کہ جو انفارمیشن کی رسائی یا انفارمیشن کے پھیلاؤ کے لیے ایک نیا میڈیم ہے, اس کو کس طریقے سے کانکر تو نہیں کہوں گی, اس کو کیسے سمجھنا ہے اور کہاں کہاں بند لگانے ہیں, کہاں کہاں جو ہے لوگوں کو روکنا ہے. تو یہ چیلنج ہمارے لیے لوکلی بھی ہے, گلوبلی بھی ہے. سو ایم ناٹ امیزڈ اگر جو اس کو لوگ پریشان ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. نئی ٹیکنالوجی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح استعمال کرنا آ بھی جائے گا. حکومتوں کو, ریاستوں کو پتہ چل بھی جائے گا کہ کیسے کیسے کدھر کس طرح سے ان کو فیک نیوز کو روکنا ہے. تو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, اس سے گھبرانا کیا, یہ پوری دنیا کا چیلنج ہے اس وقت.